السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کرکٹ بونگیاں میں ایک اور نئی قسط ہے آپ کے لیے۔ اس سے پہلے گزشتہ 2 دن سے یا 3 دن سے میرے خیال میں آپ کے لیے کوئی ویڈیو پیش نہیں کر سکا کرکٹ بونگیوں کے حوالے سے۔ اب بونگیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیلی 3 سے 4 ویڈیوز بآسانی بنائی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اوپننگ بیٹسمین احمد شہزاد آج کل لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ان کو دورہ پڑا ہوا ہے۔ اس طرح ایسی بونگیاں مارتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو اس بیچاری کے اوپر ترس آ رہا ہے عمر اکمل کی وائف پہ کہ ان کے اوپر پروگرام کر دیا تھا، اصل بونگیاں تو یہ بندہ مار رہا ہے۔ احمد شہزاد کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کسی اور کو کھیلنے ہی نہیں دیتے۔ اتنی بیٹنگ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارا نام رہے، کوئی اور کھیل نہ سکے۔ یار یہ کیسی بونگی ہے؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے آئے، ہاتھ پکڑ لے تم نہیں کھیلو بس میں ہی کھیلوں گا؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی ایک نان سینس انسان جسے کو بالکل پاگل کہتے ہیں شاید وہ بھی ایسی بات نہ کرے۔ لیکن اب وہ فرسٹریشن ہے اس کو، اب مجھے لگتا ہے کل کو اپنی والدہ اپنی بیگم کو بھی لے آئے گا کہ احمد شہزاد کا اسٹرائک ریٹ سب سے اوپر ہے جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ تمام حقائق پیش کر رہا ہوں کہ جس میں آپ متفق ہوں گے کہ احمد شہزاد کی بونگی حالیہ تمام بونگیوں سے سب سے بڑی ہے۔ اگر میں احمد شہزاد کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی کھلاڑی کو سب سے پہلا خود غرض کھلاڑی کہا گیا تھا تو وہ احمد شہزاد تھا۔ 2011 کے دورہ ویسٹ انڈیز میں پاکستان ٹیم صرف 221 رنز کا ٹارگٹ چیز کر رہی تھی ون ڈے فارمیٹ میں، تو وہ میچ بھی احمد شہزاد نے اپنی سنچری کی وجہ سے پھنسا دیا تھا، یعنی کہ 148 گیندیں کھیل کر صرف 102 رنز کیے تھے۔ اگر احمد شہزاد اس میچ میں آؤٹ نہ ہوتے تو پاکستان ٹیم ہار بھی سکتی تھی۔ بعد میں 100 کے اسٹرائک ریٹس میں سے مصباح الحق نے اور 154 کے اسٹرائک ریٹ سے عمر اکمل نے بیٹنگ کر کے وہ میچ بچایا تھا۔ اور 2015 کا ورلڈ کپ کا وہ میچ جو کہ بھارت کے ساتھ تھا، پاکستان ٹیم 301 رنز کا ٹارگٹ چیز کر رہی تھی اور موصوف گیندوں سے آدھے رنز کر کے کریز پر موجود تھے۔ اور جب ان کی بیٹنگ کا اگر آپ عالم دیکھ لیں کہ 22ویں اوور میں وہ 71 گیندوں پر صرف 46 رنز کر سکے تھے، اس سے پہلے 51 گیندوں پر صرف 30 رنز تھے، اور جب وہ آؤٹ ہوئے تو پاکستان ٹیم لگ بھگ میچ سے آؤٹ ہو چکی تھی کیونکہ پاکستان ٹیم 22 اوور میں بامشکل اپنے 100 رنز بھی پورے نہیں کر سکی تھی۔ یہ ماضی میں خود ان کی اپنی ایسی بیٹنگ ہے، اور یہ اسٹرائک ریٹ کو لے کر ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کا اسٹرائک ریٹ ابراہیم ڈیویلیئرز کے برابر ہو۔ میں ان کے آخری 4-5 سال کے T20 فارمیٹ کے، ون ڈے کے نہیں T20 فارمیٹ کے اسٹرائک ریٹ بتاتا ہوں۔ 2015 میں 9 میچز کھیلے، 108 کا اسٹرائک ریٹ رہا، 108 کا اسٹرائک ریٹ رہا T20 میں ون ڈے کی بات نہیں کر رہا۔ 2016 میں 7 اننگز کھیلی، 106 کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ 2017 میں 9 اننگز کھیلی، 119 کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ 2018 میں 4 اننگز کھیلی، 117 کا اسٹرائک ریٹ، اور 2019 میں 2 اننگز کھیلی، 68 کا اسٹرائک ریٹ۔ یہ موصوف کی کارکردگی کا بھی ان کا اپنا اسٹرائک ریٹ 120 تک نہیں گیا، اور دوسروں کے اوپر ایسے بات کرتے ہیں کہ یہ خود غرض ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم اور رضوان جو ہیں ان کی وجہ سے دیگر پلیئرز نہیں کھیل پاتے، بہت سارے لوگ ایسے کہتے بھی ہیں کہ سارے اوورز یہ کھا جاتے ہیں۔ اصل میں یہی ہماری کمی ہے، علم کی، معلومات کی یہی کمی ہے جس کا رونا رویا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا تو اب احمد شہزاد کو اتنا تو ہے ہی نہیں کہ ان کو حقائق جان سکے، نہ اس بیچارے کو اتنا پتہ ہے کہ کرکٹ میں جو یہ اسٹیٹس ہیں یہ کیا ہیں، کیا کس کی کارکردگی ہے، نہ ہی اتنے ان کے پاس علم ہے، نہ یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کے اندر اہلیت ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ میں 2021 سے اگر بات کریں، جب سے بابر اعظم اور رضوان نے اوپننگ شروع کی ہے، تو بابر اعظم مجموعی طور پر 32 بار 20 سے کم اسکور پر آؤٹ ہوئے ہیں۔ تو آپ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ان 32 میچوں میں وہ جلدی آؤٹ ہوئے ہیں تو کیا باقی بیٹسمینوں کو موقع نہیں ملا ہوگا کریز پر آنے کا، رنز کرنے کا؟ اور جن میں 5 بار 0 پر اور 17 بار 1 سے 9 رنز کے درمیان آؤٹ ہوئے ہیں، جبکہ 10 بار وہ 10 سے 19 سکور کے درمیان آؤٹ ہوئے ہیں۔ اور اس طرح اگر محمد رضوان کی بات کریں تو وہ 13 بار 10 سے کم اسکور پر آؤٹ ہوئے ہیں۔ یہ ان کی پرفارمنس ہے، یعنی کہ دونوں ایسا نہیں ہے کہ ہر میچ میں کریز پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آؤٹ نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی جلدی آؤٹ ہوتے رہے ہیں۔
تو اس عرصے میں آپ اپنے اسٹیٹس دیکھ لیں باقی پلیئرز کے، چلیں سب کو ہٹا دیں، پاکستان افغانستان کے خلاف جو گزشتہ سال سیریز کھیلی گئی تھی شارجہ میں، اس میں تو بابر اعظم اور رضوان سیریز میں ہی نہیں تھے، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں کیا ان نے ہاتھ پکڑ کے روک رکھا تھا کہ ہم پاکستان سے باہر نہیں جا رہے لیکن آپ کو رنز نہیں کرنے دیں گے؟ اب اس سیریز میں پاکستان کا کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو کہ 3 میچوں میں مجموعی طور پر 100 رنز کر سکا ہو۔ اماد وسیم نے سب سے زیادہ 95 رنز کیے تھے، اور اس کے علاوہ لیکن ان کا اسٹرائک ریٹ کتنا تھا؟ 98 گیندوں سے کم رنز سے، 96 بالز کھیلی تھی سیریز میں، 95 رنز کیے تھے۔ شاداب خان 120 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے تھے، 24 کی ایوریج تھی۔ سیم ایوب 115 کا اسٹرائک ریٹ تھا، طیب طاہر 95 کا اسٹرائک ریٹ، افتخار احمد 124 کا اسٹرائک ریٹ، عبداللہ شفیق 143 کا اسٹرائک ریٹ لیکن 7 کی ایوریج، محمد حارث 95 کا اسٹرائک ریٹ، 7 رنز کی ایوریج۔ تو یہ پاکستان کے پلیئرز کی صورتحال ہے۔ 2 اننگز کھیلی تھی اعظم خان نے، اور 2 اننگز میں مجموعی طور پر صرف 1 رنز کیے تھے، 16 کا اسٹرائک ریٹ تھا۔ تو اس میں بھی کیا انہوں نے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا کہ آپ رنز نہ کریں؟ یار اتنی کوئی غیر منطقی بے تکی ایسی بونگی کون مار سکتا ہے؟ مجھے تو شک ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسے پاکستان ٹیم میں کھیل گیا، یا اس کو اتنی فرسٹریشن ہے، اس کو کسی ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے، بجائے اس کے کہ چلیں ٹی وی والوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا، وہ جو باقی 3-4 بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو چلیں لگتا ہے کہ اس طرح کی بونگیوں سے ویوز مل جائیں گے، اور بدقسمتی سے ویوز ملتے بھی ہیں، کیونکہ نگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے ہمارے ملک میں کہ آپ حقائق سے برعکس بات کرتے جائیں، لوگ آپ کو پھر بھی فالو کرتے ہیں، تو ان کو بھی اچھا وہ بھی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا جو کرکٹ کھیلا ہے، گلی محلے کی جو کرکٹ کھیلا ہے نا، اس کو بھی پتہ ہے کہ کوئی کسی کو رنز کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑے اسٹیٹس رکھ رہا ہوں کہ 2021 سے ہمارا جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں، اوپنرز کو ہٹا کر تیسرے نمبر سے لے کر 7ویں نمبر تک صرف 3 ہی پلیئر ہیں جنہوں نے 500 رنز کی حد پار کی ہے، جن میں فخر زمان، افتخار احمد اور بابر اعظم ہیں۔ بابر اعظم نے جب تیسرے نمبر پر بیٹنگ کی ہے تو 133 کا اسٹرائک ریٹ ہے، اور فخر زمان کا بھی اب تک 133 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ تو یہ اسٹرائک ریٹ جو کہتے ہیں تو اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گو کہ میں نے پہلے کہا کہ 2024 میں فخر زمان کی کارکردگی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اوور آل میں 2021 سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر شان مسعود کھلایا گیا، حیدر علی، آصف علی، خوشدل شاہ، اماد وسیم، حفیظ۔ اچھا حفیظ کی بات کروں، 131 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 15 رن کی ایوریج ہے ان کی۔ شعیب ملک کارکردگی ان کی اچھی تھی لیکن ان کو نہیں کھلایا گیا، 5 اننگز کھیلے ہیں، صرف 172 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کھلاڑی ہیں، اعظم خان، عثمان خان، سیم ایوب، شعیب مقصود، طیب طاہر، دانش عزیز، عبداللہ شفیق، حسین طلعت، روح نذیر، ان تمام جس کو موقع دیا کسی نے بھی پرفارم نہیں کیا۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کتنے % اننگز میں بابر اعظم اور رضوان کی وکٹیں جلدی گری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر میچ میں وہ 15-14 اوورز کھیل کے ہر میچ میں سنچریز کو، ٹھیک ہے دنیا میں سب سے زیادہ سنچری پارٹنرشپ اسی جوڑی نے کی ہیں، 10 سنچری شراکتیں قائم کر چکے ہیں، لیکن کتنے میچز کھیلے ہیں؟ باقی میچز میں تو انہوں نے موقع دیا نا، کم از کم ایک کھلاڑی تو آؤٹ ہو رہا ہے نا۔ اور اب جب کی بات ہے، پورے 2024 میں ایک بھی ایسا میچ نہیں ہے جس میں سیم ایوب کو ایز اے اوپنر نہ کھلایا گیا ہو، بلکہ جو آپ کی کامیاب ترین اوپننگ جوڑی تھی اس کو توڑا گیا۔ سیم ایوب کو ہر میچ میں ایز اے اوپنر کھلایا جا رہا ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سیم ایوب کو رنز نہیں کرنے دے رہے بابر اعظم اور رضوان تاکہ ان کا نام چلتا رہے؟ فخر زمان رنز کر رہے ہیں نا، فخر زمان تیسرے نمبر پر کھیلے تھے، اوپنر پر چوتھے نمبر پر رنز کر کے دے رہے ہیں نا، تو پلیئر کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ چوتھے 5ویں نمبر پر پرفارمنس دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اگر جو کچھ لوگ، میں حقائق رکھ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صرف بابر اعظم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر بابر اعظم کی میں یہ حقائق سامنے رکھ رہا ہوں، پرفارمنس سامنے رکھ رہا ہوں، بابر اعظم کی غلطیاں ہیں بولنگ میں ہر ویڈیو میں ہر میچ کے بعد کہتا ہوں کہ بابر اعظم نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ اب عجیب سی ایک منطق بن گئی ہے کہ جو کوئی اگر بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، جو ریئلٹی کے اوپر بات کرتا ہے، تو اس کے اوپر بجائے اس کو سمجھنے کے اس کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، یہ یار پرو بابر اعظم ہے، پرو فلاں، پرو یہ۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں کرکٹ کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمیں حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس موقع پر اوپننگ چینج نہیں کرنا چاہیے تھی، کہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ لیگ کرکٹ والے پلیئر کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ماضی میں بہت زیادہ مسائلیں ہیں اس کی کہ ہم نے پاکستان سپر لیگ سے کھلاڑی اٹھائے، پاکستان ٹیم میں لے آئے، یہاں پر تواتر کے ساتھ انہیں مواقع دیے لیکن وہ ناکام رہے۔
تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا پڑیں گی۔ اب سیم ایوب کو 21 میچز کھلا لیے گئے ہیں، اب ان کے فینس خود رو رہے ہیں یار ان کو کیوں کھلایا جا رہا ہے، کیوں کھلایا جا رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے یاری دوستی ہے، سیم ایوب، محمد حارث، اس طرح کے پلیئرز کو مواقع نہیں ملتے، اب کہتے ہیں ان کو نکالتے کیوں نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی یاری دوستی ہو گئی ہے۔ یار عجیب سی منطق ہے۔ بہرحال اب اتنی بونگیاں ہیں، خاص طور پر ایک ہی ٹی وی چینل پر، تو میں آپ کے لیے کوشش کروں گا کہ کرکٹ بونگیوں کا یہ سلسلہ آپ کے لیے جاری رکھوں۔